اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام سید یاسمین تبسم ہے اور میں پچھلے 21 سال سے دکن ہاؤس اسکول سسٹم سے وابستہ ہوں۔ شعبہ تعلیم سے درس و تدریس کے شعبے سے تقریباً وابستہ ہوئے مجھے تقریباً 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور میں اپنی ایک ادنا سی کوشش کر رہی ہوں اپنے محدود سے علم اور کمزور سی صلاحیتوں کو لے کر۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے معاشرے کے جو نوجوان نسل ہیں، نئی نسل ہیں، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں رفیہ مدثر صاحبہ کی اور ان کی ٹیم کی کہ جنہوں نے یہ ایک پلیٹ فارم دیا جہاں پر مختلف مکتبہ فکر کے معلم اور معلمات کو اکٹھا کر کے زیر حاصل موضوعات پر اور عنوانات پر بہترین لیکچرز کے حصول کو ممکن بنایا گیا۔ مختلف لوگوں نے مختلف موضوعات پر اپنے اپنے لیکچرز دیے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ میرا جو آج کا ٹاپک ہے یا جو میرا موضوع ہے وہ ہے لیڈنگ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز، یعنی غیر نصابی سرگرمیوں کی اہمیت و افادیت۔ دیکھیے، نصاب اور غیر نصاب کیا ڈفرینس ہے ان دونوں میں؟ نصاب وہ چیز جو ایک پرٹیکولر ایک پیٹرن پر ہمیں ملتی ہے، اس میں مختلف جو ہے چیپٹرز ہیں، مختلف کتابیں ہیں، مختلف موضوعات ہیں کہ یہ سبجیکٹ کئی طرح کے سبجیکٹس ہیں اور ان کو اسی طریقے سے لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز اس سے کچھ مختلف ہے، بالکل الگ نہیں ہے لیکن کچھ مختلف ہے۔ وہ کس حوالے سے کہ ہم یہی چیپٹر جو ہم پڑھا رہے ہیں، ہم انگلش میں پڑھا رہے ہیں، ہم میتھس پڑھا رہے ہیں، ہم سائنس پڑھا رہے ہیں، ہم اردو پڑھا رہے ہیں، ہم اسلامیات پڑھا رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی پڑھا رہے ہیں، ایک کتابی زبان جو ہم پڑھا رہے ہیں، کاپی ورک جو ہم کر رہے ہیں، ایک پیٹرن لگا بندہ ایک پیٹرن ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اب اس میں مزید امنڈمنٹ کرنا یا ان تمام موضوعات کو بہت زیادہ دلچسپ کر کے کہ بچوں کی توجہ حاصل کی جائے، بچوں کا انٹرسٹ قائم رکھا جائے، اس طریقے سے ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز ایکسٹرا جو ہے اس تمام روٹین کے کام سے ہٹ کر کرواتے ہیں بچوں کو۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، بچے انہی چیپٹرز کو، انہی موضوعات کو، انہی تمام تر اسباق کو شوق سے نہ صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بلکہ اس میں شوق سے دلچسپی لیتے ہیں، حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ بچے کی ایک جو ہے اس کی شخصیت کو آگے بڑھانے، اس کی شخصیت کو نکھارنے، اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکالنے، جلا بخشنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ ان نکات کو جان لینا کیوں ضروری ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ جب بچہ ایک ریڈنگ رائٹنگ اس چیز سے ہٹ کر اگر تھوڑا سا بھی باہر نکلتا ہے، تھوڑا سا بھی مزید ایکٹیویٹی کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت کو وہ پہچان سکتا ہے۔ پھر سیکنڈ کیا کہ اپنا اعتماد بحال ہو سکتا ہے، اپنے موجود کے ہونے کا مقصد۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد سے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کسی بھی شے کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا۔ جب کسی معمولی سی شے کو بھی اللہ نے بیکار نہیں بنایا تو یہ انسان جسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے وہ بیکار کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر شخص کی اپنی الگ اہمیت ہے، ہر شخص کی اپنی جگہ ہے، ہر شخص کی صلاحیت ہے۔ صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان صلاحیتوں کو باہر نکالنا ہے، پہچان کروانی ہے کہ بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے وجود کے ہونے کا اصل مقصد کیا ہے، اس مقصد کو کیسے حاصل کیا جائے، اپنی ذات کو کس طرح مخلوق خدا کے لیے مستفید کرنا، کارآمد بنانا کیسے ضروری ہے، اور کس طرح ایک معصوم اور بے ضرر بچے کی شخصی تعمیر کے لیے اسے بہترین شاہکار بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ تمام اہداف یا تمام نکات جن کے لیے غیر نصابی سرگرمی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ غیر نصابی سرگرمیاں اصل میں ہیں کیا، اور یہ کس ایج گروپ کے بچوں کس ایج گروپ کے بچوں میں کس طرح اپلائی کرنے چاہیے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ کسی بھی ایج گروپ کے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ چھوٹے بچوں کو لے لیجئے،
پرائمری لیول کے بچوں کو لے لیجئے، وہاں بچوں کو ہمیشہ کھیل کود کے ذریعے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہی سکھایا جاتا ہے۔ اگر ہم چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں کتاب اور قلم اور بس چلے جی لگو پڑھو، ایسے نہیں پڑھتے بچے، ٹھیک ہے؟ ان کو کھیل ہی کھیل میں کلر سکھائے جاتے ہیں، کلر اسکیم بتائی جاتی ہے، الفابیٹ سکھائے جاتے ہیں، کھیل ہی کھیل میں ان کو ہم بہت ساری ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو وہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سیکنڈری کی سائڈ پر۔ سیکنڈری کلاس جو ہے ہمارے پاس، وہ بہت نازک کلاس ہے۔ اس دور میں بچہ نہ تو وہ بچہ ہوتا ہے نہ وہ بڑا ہوتا ہے، وہ درمیان کی ایج میں ہوتا ہے۔ اس وقت بچے کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے توجہ کی۔ تمام جو پیرنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں تم بڑے ہو گئے ہو، بھائی تم بڑے ہو گئے ہو، اب تم خود کرو۔ جب وہ بڑوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں ان سے کہہ دیا جاتا ہے ابھی نہیں بولو، ابھی تم چھوٹے ہو۔ تو یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں بچہ کنفیوزڈ ہوتا ہے کہ آخر میں چھوٹا ہوں یا بڑا ہوں۔ ایسے میں معلمات کو، ٹیچرز کو اور پیرنٹس کو، دونوں کو مل جل کر بچے کی جو ان کی شخصیت ہے اس کو نکھارنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشنی ہے، نہ کہ ہم ان کو بالکل ڈیگریڈ کر دیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سائڈ پر کر دیں اور پھر ان کے اوپر چھوڑ دیں کہ بس وہ جیسے چاہیں گزاریں۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک اچھے ٹیچر کا، اچھے معلم کا طریقہ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ٹیچر صرف ٹیچر نہیں ہوتا، ٹیچر وہ پیرنٹ بھی ہوتا ہے، ٹیچر ایک جو ہے سمجھ لیجیے کہ ایک کاؤنسلر بھی ہوتا ہے، ایک دوست بھی ہوتا ہے۔ ٹیچر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ہم صرف اس کو کلاس ورک، ہوم ورک تک محدود کر کے اپنی ذمہ داریوں سے نہیں سائڈ پر ہو سکتے۔ ہمیں ہر لمحے ٹیچنگ کرنی ہے، ہر لمحے ان کی جو ہے شخصیت کو نکھارنا ہے، ان کی تعمیر کرنی ہے اس کی شخصیت کی، جبھی ایک معاشرے میں ایک بہترین فرد بن کر سامنے آتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ تمام عملی سرگرمیاں جن کا تعلق کتابوں سے بھی ہے اور کسی بھی طرح سے، کسی بھی بورڈ کے نصاب سے ہے، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کیا کرنا ہے؟ ہمیں انہی ٹاپک سے ریلیٹڈ مقابلے کروانے ہیں، ہمیں انہی چیزوں کو لے کر ان کی ایکٹیویٹیز کروانی ہے۔ کس طرح؟ مثلا دیکھیے، ایکٹیویٹیز کیا ہو سکتی ہیں؟ ایکٹیویٹیز میں بچوں کی جسمانی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، ذہنی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے۔ بچوں کو کوئی ٹاپک دیا جائے، کہا جائے جائیے اس پر ریسرچ کر کے آئیے، خود جائیے، خود ریسرچ کیجیے، کتابوں کے ذریعے، ماحول کے ذریعے، لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرنے کے ذریعے، مختلف جو ہے جو مختلف ادارے ہیں، جیسے اگر آپ بچوں کو بھیجتے ہیں کہیں شاپنگ پر، کہیں کسی میڈیکل کے انٹرویو کے اوپر، کہیں کسی بھی جگہ پر اگر ہم بچوں کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کر سرچ کرو، ان کی جو ہے ان سے بات کرو، لوگوں سے جب بات کرتے ہیں اور اس کے بعد جو پوائنٹس بنا کر لاتے ہیں، نوٹس بنا کر لاتے ہیں، اس بنے ہوئے نوٹس کے ذریعے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، ان کے اندر کویسچن کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر ساتھ ساتھ لوگوں کی رائے کو سن کر کسی بھی نتیجے پر پہنچنا آتا ہے اور پھر اپنی رائے کو اس کے اندر شامل کرنا آتا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو صرف ہم کتاب پڑھا کر اور کاپی ورک کروا کر نہیں کر سکتے، اس کے لیے بچے کو باہر نکالنا پڑتا ہے، کلاس روم سے باہر نکالنا بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بچوں میں، بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو صرف پڑھنے سے زیادہ دوسری چیزوں میں ایکٹیو ہوتے ہیں، اسپورٹس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کو اسپورٹس کی ایکٹیویٹی کروانی چاہیے، اس سے ان کی جسمانی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اسپورٹس بچے کو بہت زیادہ گروم کرتا ہے۔ مختلف طرح کے گیمز ہیں، ان بچوں سے پوچھا جائے آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے، آپ کون سے گیم کو شوق سے کھیلتے ہیں، ٹیمز بنائی جائیں، مختلف ٹیمز بنائی جائیں، اسپورٹس کے کمپٹیشنز رکھے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہم اور کون سے کمپٹیشنز رکھ سکتے ہیں؟ ہم رائٹنگ کمپٹیشن رکھ سکتے ہیں، ہم ایسے رائٹنگ کمپٹیشن کر سکتے ہیں، ہم پوئٹری رائٹنگ کمپٹیشن کر سکتے ہیں، ہم سنگنگ کمپٹیشن کر سکتے ہیں، ہم ایکٹنگ کمپٹیشن کر سکتے ہیں۔ بچوں کے اندر تو بہت صلاحیتیں ہیں، تلاش کرنا تو ہم ٹیچرز کا کام ہے نا۔ بچہ کوئی بھی صلاحیتوں سے خالی دنیا میں نہیں بھیجا گیا، صرف ان کی صلاحیتوں کو نکال کر، پہچان کر، ان کو خود کو بتایا جائے کہ تم یہ سب کر سکتے ہو، تمہارے اندر یہ سب اعتماد قائم رہنا چاہیے، تم کسی سے کم نہیں ہو۔ جب ایک دفعہ
بچے کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو جاتا ہے، اعتماد آ جاتا ہے، خود اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہیں، وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ ناکام ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو خود پر بھروسہ نہیں ہوتا، جو دوسروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے نوجوان نسل کو دوسروں پر ڈپینڈنگ نہیں بنانا، ہمیں خود ان کو ان کی صلاحیتوں کی پہچان کروا کر ان کی شخصیت کو نکھارنا، ابھارنا ہے، تاکہ وہ اپنی شخصیت کو لے کر جب معاشرے کے ایک کھلے میدان میں داخل ہوں تو وہاں کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر مسائل، تمام تر جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو فیس کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کارآمد ہوں۔ ایسا معاشرہ ہمیں بنانا ہے نا، اور ایسے معاشرے بنانے کے لیے ہمیں بچوں کے اندر کانفیڈنس ضرور بلڈ کرنا ہے، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ضرور ایکسٹرا کریکولم سے ہی آتی ہیں، اس ایکٹیویٹیز سے آتی ہیں۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے کہ بچے کو اس کی اپنی مرضی اور شوق، اپنی مرضی کے کھیل، اپنی مرضی کی مصروفیت میں بزی رہنا دینا ضروری ہے۔ لیکن کیسے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اب ہم بچوں کو اس قدر آزاد چھوڑ دیں کہ وہ جو چاہے سو کریں۔ ہاں، ہرگز نہیں، ہم ہرگز نہیں کہتے کہ بچوں کو اتنا آزاد کر دیا جائے کہ وہ جو چاہے سو کریں، نہیں، بچوں کو آزادی دی جائے، لمیٹڈ، ایک محدود طریقے سے۔ بچوں کو غیر نصابی سرگرمیوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکھنے اور سکھائے جانے کے عمل سے زیادہ مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ طلباء یا بچوں کو اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے حسب ضرورت آزادانہ اظہار رائے اور اپنی صلاحیت اور شوق کے مطابق اپنا سیکھا جانے والا سبق منتخب کرنے دیا جائے۔ اتنی تو آزادی دی جانی چاہیے نا بچے کو کہ وہ اپنے لیے کچھ چوز کر سکیں۔ ہاں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے چوز کیا ہے اس میں تھوڑا سا کچھ غلط ہو سکتا ہے، تو وہاں ہم ان پر زبردستی یا سختی نہیں کریں گے، بلکہ ان کو پیار سے سمجھائیں گے کہ بیٹا یہ چیز ٹھیک ہے کہ آپ نے پسند کی ہے، لیکن اس عمر میں یا اس ماحول میں یا اس طرح سے یہ چیز مناسب نہیں ہے، آپ اس کو اس طریقے سے اگر لے کر چلیں گے تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جو دیکھیں، سمجھانے کے طریقے ہوتے ہیں، بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، سامنے والا بچہ معصوم ہے، وہ سمجھ جائے گا، اس پہ کبھی ایکسٹرا سختی نہیں کرنی چاہیے۔ جب ہم نے اس کو اس کی صلاحیت کے لیے اس کی اپنی چوز کرنے کے لیے ہم نے آزادی دی، اور پھر اس آزادانہ رائے کے بعد، اس چوز کرنے کے بعد اگر ہم نے اس کو تھوڑا بہت مشورہ دیا تو وہ یقیناً مانے گا، وہ اس چیز کا ہرگز برا نہیں مانے گا کہ آپ نے اس چیز کو، اس کی پسند کو ختم کر دیا، کیونکہ ہم نے ڈائریکٹ اس کو ختم نہیں کیا، بلکہ ہم نے اس کی رائے کو تھوڑا سا اپنے حساب سے تبدیل کر دیا۔ پھر کیا ہے کہ وہ اپنی پسند، شوق اور خواہش کے مطابق جو کچھ بھی سیکھیں گے اس میں انتہائی حد تک مہارت حاصل کریں گے، اور پھر اس مہارت کو مدبور کار لاتے ہوئے معاشرے کے کارآمد کارکن کی حیثیت اختیار کریں گے، اور یہی ایک صحت مند اور ترقی یافتہ معاشرے کی پہلی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کیا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ غیر نصابی سرگرمیوں میں آخر کون کون سی ایکٹیویٹی شامل ہے۔ یہ جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ اس سارے کمپٹیشنس ہو گئے، اس کے علاوہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کو ہفتہ صفائی کروانی ہے، ہفتہ شجرکاری کروانی ہے، ہم نے بچوں سے مصوری کروانی ہے، پیپر ورک، دھاگا ورک، پتھر، لکڑی، مٹی، ان سب چیزوں کے اندر بچوں کو کھیلنے کودنے دینا چاہیے، اس سے وہ کچھ بنائیں، کچھ اس چیز کو کسی اور طریقے سے استعمال کریں۔ یہ ساری چیزیں تمام پرائمری اور سیکنڈری کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس سے ان کا ذہنی فرسٹریشن نکلتا ہے، ان کی ٹینشن ختم ہوتی ہے، وہ ریلیف ہوتے ہیں، وہ سکون محسوس کرتے ہیں اس طرح سے۔ پھر کیا ہے کہ بچوں کے اندر اسکاؤٹنگ کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اسکاؤٹ کا ایک پورا وہ سسٹم ہونا چاہیے، وہاں پر بچوں کو اس میں شمولیت کی آزادی دینی چاہیے، بچے وہاں جائیں، اس میں اپنی کارکردگی کا اظہار کریں، کارکردگی پیش کریں اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ اسکول کالجز کے جو میگزینز ہیں اس میں حصہ دینا چاہیے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں، کہیں کچھ لکھنے کی، کہیں کچھ پوئٹری کی، کہیں کسی بھی قسم کی کوئی صلاحیت ہوتی ہے، وہ میگزین کے اندر جب وہ پبلش ہوتی ہے تو بچوں کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے، بچوں کو ایک جو ہے ستائش جو ہے نظر آتی ہے، ستائشی الفاظ ان کو نظر آتے ہیں، ان کو لوگوں کے چہروں پہ ان کے لیے واہ واہ نظر آتی ہے، تو خود بخود بہت بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مضمون نویسی ہو گئی، بیت بازی ہو گئی، ڈیکوریشن ہو گئی، سیٹنگ چینج کرنے کا ایک جو آپشن ہوتا ہے، جی آؤ چلو ہم یہاں کی آج سیٹنگ چینج کریں، ہم اپنے اسکول کے گارڈن کو ہم چینج کریں، ہم اپنے روم کی سیٹنگ کو چینج کریں،
ہم جو ہے اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم جو نصاب ہم پڑھا رہے ہیں، جو ہم ٹاپک پڑھا رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہم بچوں کو ایجوکیشنل ٹرپ کے لیے لے کر جا سکتے ہیں، لے کر جانا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں، کوئی ہسٹوریکل پلیس ہے اگر ہم پڑھا رہے ہیں، جب تک ہم اس جگہ کو بچوں کو دکھائیں گے نہیں، بچے اس چیز کو اتنے آسانی سے پہچان نہیں سکیں گے۔ جب ہم نے وہ چیزیں وہاں پر پہنچا دی، بچوں کو وہاں لے کر چلے گئے، وہاں بچوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، اب جب سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ لیا، ان چیزوں کو ہاتھ لگا لیا، چھو لیا، اب وہ زندگی بھر اس چیز کو نہیں بھول سکیں گے۔ یہ بہت بہترین طریقہ ہوتا ہے بچوں کو تعلیم دینے کا، کہ تعلیم کی تعلیم، کھیل کا کھیل، اور ان کا انٹرسٹ کا انٹرسٹ۔ بچے کبھی بھی بور نہیں ہوں گے، کبھی بھی بیزار نہیں ہوں گے پڑھائی سے، پڑھائی ان کو کبھی بھی بوجھ نہیں لگے گی، وہ ہمیشہ ان چیزوں کے لیے بہت خوش ہوں گے، اور خوشی سے ہمارے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ شامل ہوں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے۔ اسی طرح کبھی بیٹھے بیٹھے بچوں سے کہانی گوئی کا مقابلہ کروا لیا جائے، قصہ گوئی کا مقابلہ کروا لیا جائے، کچھ کہنے سننے کا مقابلہ کروا لیا جائے، اس سے کیا ہوگا کہ اظہار رائے کی عادت ہوگی، بولنے کی عادت ہوگی، بچہ بولے گا۔ جب بچہ بولنا سیکھ جائے گا تو سمجھ لیں کہ وہ اپنی ہر پریشانی کو ڈسکس کر سکتا ہے، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ ہم بچوں کے بولنے کو دبا دیتے ہیں۔ بچے کو اگر ہم ڈانٹ کر چپ کرواتے رہیں گے، ڈانٹ کر چپ کرواتے رہیں گے، ڈانٹ کر چپ کرواتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا کہ بچہ چاہ کر بھی نہیں بول سکے گا۔ ہمیں بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت کو آگے بڑھانا ہے، بتانا ہے ان کو کہ بیٹا جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہے آپ بولیں، ہم سنیں گے۔ جب تک آپ بولیں گے نہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ کس بات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس نظر سے سنتے ہیں، کس نظر سے سوچتے ہیں۔ جب تک لفظوں کا استعمال زبان کے ذریعے نہیں ہوگا، بچہ اپنے آپ میں اعتماد بحال نہیں کر سکے گا۔ اس لیے بچوں کو بولنے دینے کے لیے تقریری مقابلے، قصہ گوئی، کہانی نویسی، کہانی سنانا، مختلف سفر نامے زبانی سنانا، سفر نامے لکھنا، یہ سب چیزیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز کروانا بہت ضروری ہے۔ ایسے بہت سے کام، بہت سی سرگرمیاں جن میں انوالو کر کے بچوں کی جبلی صلاحیتوں کو سینچا جا سکتا ہے، تاکہ وہ اپنی ان خدا داد صلاحیتوں کو نکھار کر معاشرے کا ایک بہترین اور خوبصورت فرد بن سکیں۔ محض کاغذ کی ڈگریاں جمع کرنے والے یا رٹا لگا کر نمبر حاصل کرنے والے، یہ اس دور میں جو شامل افراد ہیں وہ دراصل محض روبوٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روبوٹ کس حوالے سے کہ وہ صرف کتابی کیڑا ضرور ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کو چار لوگوں میں بیٹھ کر کچھ شامل ہونے کا موقع ملتا ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ کونے میں بیٹھ کر، ایک کونے میں بیٹھے ہیں اور بہترین رائٹر ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ہیں، بہترین طریقے سے وہ لکھ پڑھ سکتے ہیں، وہ ریڈنگ بہت اچھی کر لیں گے اکیلے میں بیٹھ کر، لیکن چار لوگوں میں بیٹھ کر بول نہیں سکیں گے، کیونکہ ان کے اندر ہم نے اعتماد ہی نہیں دیا نا، کانفیڈنس ہی نہیں دیا نا۔ یہ ہماری غلطی ہے نا، ان کی تو نہیں ہے۔ تو ہمیں ان کو روبوٹ نہیں بنانا، ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں لازمی رکھنی ہے۔ انہیں اپنی فیلنگز شیئر کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی، انہیں کتاب اور قلم کے علاوہ کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں رہتی۔ زندگی کی رونقیں، یہ رنگ، یہ بہاریں، یہ کھیل کود، یہ مشغلے، یہ سب بہت ضروری ہیں، اور جو کتابی کیڑا ہوتا ہے انہیں یہ سب بیکار لگتی ہیں چیزیں، وقت کا ضیاع محسوس ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کتاب سے سر اٹھایا ہی نہیں ہوتا۔ انہیں کیا پتہ کہ قلم اور کتاب کے ساتھ ساتھ دیگر صلاحیتوں کا ہونا انسان کو انسان بنانے کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ کیونکہ بچے کو آزادانہ ماحول میں جینے کا پورا حق ہے، تبھی اس کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے۔ گھٹے ہوئے، دبے ہوئے، ڈرے ہوئے، لمیٹڈ یا محدود ماحول میں پلنے والے بچے اپنی صلاحیتیں کھو دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر چیز، ہر کام کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، جب ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، بہت قابل بھی ہیں، ان کے اندر نالج بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن ڈیسیشن پاور نہیں ہے ان کے اندر۔ کبھی سوچا آپ نے ایسا کیوں ہے؟ یقیناً یہ چیز کی کمی بہت بچپن میں کہیں رہ گئی تھی، اور جو بچپن کی کمیاں ہوتی ہیں نا، وہ زندگی بھر ہم سے دور نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں بچوں کے بچپن کو کبھی لمیٹڈ نہیں رکھنا چاہیے، ہمیشہ ان کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے۔
جتنا بچہ آزادی کے ساتھ پلے گا اتنا ہی وہ بہترین ڈیسیشن پاور لے والا ہوگا، اس کے اندر ڈیسیشن پاور ہوگی، وہ صلاحیتیں اپنی جو ہیں آگے بڑھا سکے گا، جانتا ہے کہ میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں۔ دوسروں کے فیصلوں پر جو اپنی زندگیاں چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاتے۔ ہمیں چاہیے ایسے بچے، ایسے لوگ، ایسا معاشرہ جو خود اپنی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے ہر قسم کے ڈیسیشن خود لے سکے، ہر قسم کا فیصلہ اپنی ذات کے حوالے سے کم وہ خود لے سکے، وہ کسی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے۔ جب ایک انسان اپنی زندگی کے ہر فیصلے خود کرنے کے قابل ہو جائے گا تو کون ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے گا؟ نقصان اسی وقت پہنچتا ہے جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، تو دوسرے ظاہر ہے کہ ہم سے کھیلتے ہیں، ہم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں ایسا کمزور معاشرہ ترتیب نہیں دینا، ہمیں بہت اسٹرانگ ماحول میں جینے والے بچے، بہت اسٹرانگ ماحول کے لوگ چاہیے، بہت اسٹرانگ معاشرہ چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے، ہمارا بچہ اپنے آپ پر بھروسہ نہیں کرے گا، وہ اپنی شخصیت کی نفی کرنا اور کروانا ان کی فطرت بن جاتی ہے، کیونکہ ان کی عزت نفس بھی کمزور پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح ہمارا معاشرہ جو ہے بہترین شخصی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس آزادانہ ماحول میں جینے والے بچے جنہیں تمام طرح کی سرگرمیوں کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ کون سی سرگرمیاں؟ یہ تمام غیر نصابی سرگرمیاں، ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز۔ کتنی امپورٹنٹ ہیں یہ ایکٹیویٹیز؟ آپ نے غور کیا کس قدر ایکٹیویٹیز یہ والی اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے اندر شامل ہونے والے بچے اور ان میں شامل نہ ہونے والے بچے، کتنا ڈفرینس ہے دونوں میں۔ یہ بچے جن کو یہ ساری ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کروائی جاتی رہی ہیں، انہیں خود پر بھروسہ کرنا سکھایا گیا، انہیں فیصلہ شناسی کا شعور دیا گیا، انہیں تمام تر اخلاقی قدروں کی سمجھ دی گئی۔ ایسے بچے فطرتاً انسان بن کر معاشرے کا بہترین اور کارآمد فرد بن کر ابھرتے ہیں اور خود اپنی ذات کے لیے اور سارے معاشرے کے لیے قابل فخر اور قابل ستائش شخصیت بن کر سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ خود دیکھیے، جب ہم کنٹینیوسلی پڑھاتے رہیں گے 2 پیریڈ 3 پیریڈ 4 پیریڈ، بچہ بیزار ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے جب 4 پیریڈ پڑھانے کے بعد بچوں سے کہا کہ چلو آؤ اب ہم ایک مزیدار سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو بچے اپنی ساری تھکن لمحے بھر میں بھول جاتے ہیں اور بہت ان کے چہرے پہ خوشی اور ایک تازگی آ جاتی ہے، اور خوشی خوشی وہ اس ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ اگلے کسی جو ہے آپ کو یہ نہیں کہتے نہیں مس اب نہیں، اب بس ہم تھک گئے، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ وہ بہت خوشی سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے اسی لیسن سے متعلق کوئی ایسی ایکٹیویٹی ترتیب دی ہے جو بچوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کے لمبے چوڑے لیکچر سننے اور کاپی ورک کرنے کے بعد بھی بچے اتنا اچھا نہیں سیکھ اور سمجھ سکے، اس چھوٹی سی غیر نصابی سرگرمی ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی کے ذریعے نہ صرف یہ کہ وہ بہت اچھے سے سیکھ بھی گئے، بلکہ انہیں یہ سیکھنا کوئی برڈن یا بوجھ نہیں محسوس ہوا، وہ بہت خوش تھے ان چیزوں سے، اس ساری ایکٹیویٹی سے وہ بہت خوش تھے۔ ان غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے بچے آپس میں گھلنا ملنا، رہنا سہنا سیکھتے ہیں، شیئرنگ کا کانسیپٹ بھی سمجھتے ہیں جو کہ معاشرتی زندگی کی بنیاد ہے۔ اپنی غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے ایک انسان وجود میں آتا ہے۔ یہ بہت غور سے سننے سمجھنے کا پوائنٹ ہے کہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹی کے ذریعے ایک شخص انسان بن کر وجود میں آتا ہے جس میں بھرپور انسانیت موجود ہوتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، کوئی بہت ہلکی پھلکی بات نہیں ہے کہ ایک شخص کا، ایک فرد کا انسان بن کر وجود میں آنا۔ یہ غیر نصابی سرگرمیاں بچے کے اندر کی فرسٹریشن دور کرتی ہیں۔ دیکھیں آج کا دور ایسا ہے کہ ہر شخص پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کیونکہ ہم سب نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن ہم سب اللہ سے دور ہو گئے ہیں، ہم سب اللہ سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو ماڈرن تو ضرور بنا لیا ہے، لیکن ہم نے اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی نہیں بنایا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہماری جو غیر نصابی سرگرمی جو ہمارے بچے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ فرسٹریشن کا شکار ہیں۔ ہم بہت فرسٹریٹڈ ہیں،
ہم بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے ینگ بچے جو کبھی کسی دور میں سوچتا بھی کوئی نہیں تھا کہ اتنے چھوٹے بچوں کو ڈپریشن ہو سکتی ہے، لیکن ان کو فرسٹریشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتی ہے. یہ اس طرح کی جو ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز ہیں، اگر ہم ان کو روٹین میں شامل رکھیں تو یہ بچے کے اندر کی فرسٹریشن کو دور کرتی ہے، ان کا کمپلیکس، ان کی جھجک، ان کا ڈر، خوف سب مٹا دیتی ہیں، ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے، انہیں ذہنی طور پر مضبوط بنا دیتی ہیں، ان کی قوت فیصلہ، ڈسیشن پاور کو جلا بخشتی ہیں، خود اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہیں، اچھے برے کا فرق بتاتی ہیں، طبقاتی فرق مٹا دیتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب وہ بچے تمام طرح کے ظاہری طبقاتی فرقوں میں بٹے مختلف خاندانوں کے بچے جب ایک ساتھ مل کر اپنی کوئی بھی کسی بھی طرح کی ٹیم بناتے ہیں اور مل کر کھیلتے ہیں یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں صرف ٹیم ورک ہوتا ہے، نہ کہ طبقاتی فرق. اس طرح معاشرے کی یہ ایک بیماری بچوں سے خود بخود دور ہوتے چلی جاتی ہے. کون سی بیماری؟ یہ طبقاتی فرق والی بیماری. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم خود ہی ختم کر دیں گے بچوں کے اندر سے تو کتنا اچھا ہوتا چلا جائے گا نا، جو کہ آگے چل کے بہت بڑا نقصان بننے والا ہوتا ہے. صحت مند زندگی کے لیے صحت مند ذہن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور صحت مند ذہن کے لیے صحت مند سرگرمیوں کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ ایک چین ہے اور ایک دوسرے سے سب کچھ جڑا ہوا ہے. ہم کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح سے انکار نہیں کر سکتے. ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہر چیز کو ہم نے بہت اچھے سے لے کر چلنا ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے جو یہ ٹاپک لیا ہے، چوز کیا ہے، اور میں نے اس موضوع پر جو کچھ بھی بولا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بہت کچھ تو نہیں بولا، جتنا کہ کچھ کہنا چاہیے تھا، جتنا کچھ اس میں بہت وسیع اس کا جو ہے ٹاپک ہے یہ، اور اس پر ہم اتنی سی چند منٹس کی یہ چیزیں جو لیکچرز ہیں یہ اس کے لیے کافی نہیں ہیں. لیکن بہرحال ایک چھوٹی سی کوشش ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ پسند آئے گا. اللہ کرے کہ یہ سب اور ہم سب اس چیز کو سمجھیں، مانیں اور اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی اس تعلیمی جو ہماری کاوشیں ہیں اس میں ان چیزوں کو شامل کرتے ہوئے ہم آج کے بچوں کو اپنے اچھے سے ماحول میں انوالو کریں اور ان کی شخصیت کو باہر نکالیں. بہت شکریہ. اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے. امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس لیکچر کو پسند کریں گے. اللہ حافظ.